وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى ورؤيا أمي التي رأت، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. برادران اسلام، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا، بعثت کا مقصد کیا تھا؟ اس کے لیے اللہ نے قرآن پاک میں یہ ذکر فرمایا ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ الصلاۃ والتسلیم بنائے کعبہ سے فارغ ہو کر اللہ سے یہ دعا مانگی تھی: ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، میرے اللہ ان میں سے اللہ اپنا رسول پیدا فرما، اور اس کا وظیفہ کیا ہوگا؟ یتلو علیہم آیاتک، وہ ان پہ تیرے قرآن کی تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو تعلیم دے قرآن کی، وَالْحِکْمَةَ،
حکمت سے مراد حدیث بھی ہے اور حکمت سے مراد بہتر باتیں بھی ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کا تزکیہ کرے باطن کا کہ اندر باہر سے وہ پاک ہو جائیں. اسی لیے میرے اللہ نے حضور کے صحابہ کے بارے میں فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا امتحان میں نے لیا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ آپ کے صحابہ جو ہیں یہ بالکل خالص ہیں، اندر باہر سے آپ کے تابع ہیں. آپ اندازہ کریں کہ یہ وہ دور تھا جس کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے. دور جاہلیت کا کیا بنا کہ یہاں ہر برا کام ہوتا تھا، جوا ہے، شراب ہے، زنا ہے، ڈاکہ ہے، چوری ہے، بے حیائی ہے. حتیٰ کہ یہ عالم تھا کہ کعبۃ اللہ کا طواف جو ہے مرد اور عورتیں جو ہے ننگے کرتے تھے، اور بت بھی رکھے ہوئے تھے، ان کو بھی ہاتھ لگاتے رہتے تھے، طواف بھی کرتے رہتے. ننگے طواف کرنے کا مطلب کیا تھا؟ کہ کیوں ننگا طواف کرتے تھے؟ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جن کپڑوں میں ہم نے گناہ کیے ہیں ان میں کیسے اللہ کے گھر کا طواف کریں، اس لیے وہ کپڑے اتار کے رکھ دیتے تھے. بھئی اگر کپڑوں کے ساتھ گناہ ہوتا تھا تو جس جسم نے، جس جان نے، جس عضو نے گناہ کیا ہے اس کو بھی تو کاٹ کے رکھو. بس اپنی سمجھ ہے، اپنا فکر ہے. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے. اس لیے قرآن پاک میں اس وقت کے حالات کے بارے میں آئے وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بہت بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. اسی طرح قرآن میں ہے کہ كُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم تو جہنم کے کنارے پہنچے ہوئے تھے. یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ کی آمد اور آمد کی شان میں اللہ تبارک و تعالی نے رنگ ہی بدل ڈالا کہ وہ جو زمانہ جاہلیت تھا وہ خیر القرون بن گیا. حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہتر زمانہ میرا دور ہے. ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام، ان کی قوم میں بھی دونوں قسم کے لوگ پائے جاتے تھے. کیا مطلب؟ کچھ لوگ تو ایسے تھے جو بت پرست تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے. جیسے ان کے اپنے والد جو تھے وہ خود بت بناتے تھے. اور ایک قوم آپ کی ایسی تھی جن کا عقیدہ ستاروں کے ساتھ تھا، وہ ستاروں کی پوجا کرتے تھے. سیدنا ابراہیم الخلیل نے اپنے ابا سے کہا کہ ابا یہ کیا کرتے ہو؟ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ تمہیں کوئی نفع دے سکتے ہیں. آپ ان کو خدا بنائے ہوئے ہیں اور پھر خود بنا کے بازار میں بیچتے بھی ہیں. خدا بھی بکتے ہیں
یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، ابا جان مجھے خوف ہے کہ اللہ کا عذاب کہیں آپ کو نہ پکڑ لے اس مسئلے میں۔ آپ نے بڑی نصیحت کی، لیکن آپ کے والد نے غصے میں آ کے کہا کہ ابراہیم مجھے نصیحت نہ کرو، مجھے میرے آلہہ سے دور کرنا چاہتے ہو، لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، میں تمہیں ماروں گا پتھروں سے۔ حضرت ابراہیم خلیل نے فرمایا اچھا ابا جان ٹھیک ہے، میں آج کے بعد جا رہا ہوں، آپ کو بھی اور آپ کے بتوں کو بھی سب کو چھوڑ کر، لیکن یہ میرا وعدہ ہے کہ میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام دعا بھی کرتے تھے، وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، اللہ میرے ابے کو بخش دے، وہ گمراہی میں مبتلا ہے۔ لیکن جب ان کے والد فوت ہو گئے تو اللہ نے فرمایا خلیل اب دعا نہ مانگنا، اب فیصلہ ہو گیا زندگی کا، جب تک زندہ تھے ممکن تھا کہ مسلمان ہو جائیں، لیکن جب کفر میں مر گئے تو اب ان کے لیے دعا جائز نہیں ہے کہ کسی کافر کے لیے آدمی دعا کرے۔ اسی لیے قرآن پاک نے وضاحت کی ہے کہ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ، کہ ابراہیم نے اس وقت تک اپنے والد کے لیے دعا مانگی جب تک کہ فیصلہ ان کی زندگی کا نہیں ہوا، جب واضح ہو گیا کہ وہ کفر پہ مر گئے ہیں تو اب آپ نے دعا مانگنا چھوڑ دی۔ اسی طرح ایک قوم کا حصہ جو ہے وہ ستاروں کی عبادت کرتا تھا۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمان بھی ستارہ شناس کے پاس جا کے کہتے ہیں میرا ستارہ دیکھو، اور مجھے یہ بتاؤ کہ کون سا پتھر مجھے موافق ہے کون سا موافق نہیں ہے۔ مسلمان ہو کر بھی ان پر یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ بعض لوگ جو ہیں وہ ہاتھ کے لکیروں پہ عقیدہ رکھتے ہیں، پامسٹ کے پاس جاتے ہیں جی ہاتھ دے کے مجھے بتاؤ میرا ستارہ کیا کہتا ہے۔ حالانکہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ بندے جو 5 روپے اور 10 روپے اور 20 روپے لے کر تمہیں ستاروں کا حال بتا رہے ہیں، جو خود دھکے کھا رہے ہیں، اپنے ستارے کا ان کو کوئی فکر نہیں۔ اپنا ستارہ دیکھ لینا بھی کب اچھا ہوگا، اپنا لکی نمبر دیکھ لینا جی یہ کون سا گھوڑا جیتے گا۔ بس ایک جہالت ہے، اور جہالت کی بھی انتہا ہے۔ حج کے زمانے میں ایک آدمی میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضرت اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر چلوں، میرا دل کرتا ہے میں آپ کی خدمت کروں۔ آپ کی تقریریں سننے کے بعد میں نے الحمدللہ شرک و کفر سے توبہ کیا، میں مسلمان ہوا ہوں۔ وہ میرے ساتھ گیا اور نے کہا حضرت ہمارے علاقے میں
پیر مرشد تھے جو سال میں 2 دفعہ آتے تھے، میں بھی ان کا مرید ہوں، اور میں ان کی بڑی خدمت کرتا تھا، اور بستی کے لوگوں سے چندہ کر کے ان کے لیے پیسے اور ان کے لیے ہدایہ اکٹھے کرتا تھا۔ میرے ہمسائے میں ایک عورت تھی، نوجوان، خوبصورت، شادی شدہ، اس بیچاری کا بچہ نہیں تھا۔ وہ میرے پاس آئی، کہنے لگی آپ کا مرشد آیا ہوا ہے، اسے دعا کروا دو، توین دلا دو، میرا بچہ ہو جائے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ بیچارہ لے کے چلا گیا۔ جب پیر صاحب نے دیکھا اس لڑکی کو تو خوبصورت ہی، وہ خود پاگل ہو گیا۔ اور نے کہا اچھا تم بیٹھو، نام بتاؤ باپ کا، ماں کا، اپنا، میں ابھی مراقبہ کرتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ کیسے بچہ ہوگا۔ مراقبہ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی اس کا مسئلہ جو ہے نا وہ بڑا ٹیڑھا ہے، اس کی بچہ دانی کو شیطان نے، جن نے قابو کیا ہوا ہے، بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ ایسا کریں کہ اس کو کل لے آئیں، 2-3 راتیں اس کو آنا پڑے گا، تو پھر میں وہ وہاں سے جن بھگا دوں گا۔ مقصد یہ تھا کہ 2-3 دن تو میں استعمال کروں گا نا، تبھی وہ جن بھاگے گا نا، اور بھوت آئے گا تو جن بھاگے گا۔ وہ کہتا ہے میں نے اس لڑکی کو سمجھایا کہ یہ اس کی نیت مجھے اچھی نہیں لگتی، بالکل نہ جانا، اور میں نے بھی آج سے اپنی پیری مریدی چھوڑ دی، یہ میرا مرشد ہے۔ وہ کہتے ہیں بہرحال اللہ عالم، لیکن مجھے پتا ہے کہ وہ لڑکی گئی تھی اس کے پاس، پھر میں نے جانا آنا جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ اب آپ کی تقریر سنی تو ہماری آنکھیں کھلی کہ واقعی ایسا ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے۔ سیدنا ابراہیم الخلیل نے اپنی قوم سے کہا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي۔ جب ستارے نکلے تو حضرت ابراہیم نے فرمایا یہی خدا ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ اب ستارے ڈوب گئے، انہوں نے کہا خدا بھی ڈوبتا ہے؟ وہ خدا تو تمہارے ڈوب گئے سارے، شکر ہے کہ میں ان کو اچھا نہیں سمجھتا۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي۔ پھر چاند نکلا، انہوں نے کہا اچھا یہ خدا ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ۔ اب جب چاند بھی ڈوبنے لگا تو میرے سامنے کہا کہ اللہ تیری رحمت ہے کہ تو نے مجھے گمراہوں میں نہیں شامل کیا۔ اب سورج نکلا، فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ۔ جب سورج نکلا نے کہا اچھا یہ بڑا خدا یہ ہے، کیونکہ اس کی روشنی تو زیادہ ہے نا باقی سے۔ فرمایا یاد رکھو میں شرک کرنے والوں سے بری ہوں، میں بت پرستوں سے بھی بری ہوں۔ ان کی عید ہوتی تھی، وہ عید والے دن کے لیے آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، ہمارے ساتھ چلے، اس نے کہا کہ نہیں۔ انہوں نے کہا بھئی وہاں بڑی رونق ہوتی ہے، کہا فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، ستاروں کو دیکھا، قَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، میں بیمار ہوں۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ نہیں بولا، مانا یہ تھا کہ تمہارے شرک کی وجہ سے میں بیمار ہوں۔ وہ چلے گئے، حضرت ابراہیم الخلیل ان کے بت خانے میں داخل ہوئے،
اور دیکھا تو بڑی قطار ہے اور درمیان میں ان کا ایک بڑا خدا بنا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کلاڑے سے سب کو توڑا پھوڑا، کسی کی گردن، کسی کا بازو، اور اس بڑے کے ایک ہاتھ کو کاٹ کے کلاڑا دوسرے کندھے پہ رکھ دیا۔ اب وہ جب واپس آئے اپنا جشن منا کے، مندر میں گئے اپنے خداؤں کا شکریہ ادا کرنے کے، جا کے دیکھا خدا تو مرے پڑے ہیں، کسی کا بازو نہیں، کسی کا ڈاک نہیں، کسی کی گردن نہیں، یہ اچھے خدا ہے۔ آپس میں کہنے لگے کہ من فعل ھذا بآلہتنا، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، انہوں نے کہا ہم نے سنا ہے کہ وہ جو ایک نوجوان ابراہیم ہے نا، وہ کہتا تھا کہ مجھے موقع ملا تو میں تمہارے خداؤں کو دیکھوں گا، یہ اسی نے کیا۔ انہوں نے کہا اچھا پہلے اس کے پاس چلتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہتا ہے۔ ان کے بڑے بڑے ذمہ دار لوگ تھے، اکٹھے ہو کے آ گئے، اس سے آگے پوچھا کہ بھئی انت فعلت ھذا بآلہتنا، تم نے کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ؟ میں قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم، وہ جو تمہارا بڑا خدا ہے نا، اس کو غصہ آ گیا، اس نے کیا ہے یہ، جا کے پوچھ لو۔ انہوں نے کہا بھی بات تو اس کی ٹھیک ہے، ہمیں پوچھنا تو چاہیے نا، جب ایک زندہ موجود ہے، ہاتھ بازو کٹا ہوا ہے نا، زندہ تو ہے وہ، تو اس کا نظر کا بیان بڑا اہم ہے، وہ لے لیتے ہیں۔ جب تھوڑا سوچ کے چلنے لگے تو آپس میں کہنے لگے کہ بھئی نہ وہ بولتے ہیں نہ سنتے ہیں، وہ ہمیں کیا جواب دیں گے؟ انہوں نے کہا ابراہیم الخلیل، وہ تو نہ بولتے ہیں نہ سنتے ہیں، جواب کیا؟ فرمایا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، حیف ہے تم پر بھی اور تمہارے خداؤں پر، جو اپنا قاتل نہیں بتا سکتے وہ تمہارے خدا ہے۔ اب بیچارے شرمندے ہو گئے، کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بت پرستوں سے بھی پالا پڑا اور ستاش پرستوں سے بھی پالا پڑا، تو انہوں نے یہی دعا مانگی پھر کہ اللہ ایسا نبی، ایسا رسول پیدا کر یہاں جو ان پر تلاوت آیات بھی کرے، ان کو تعلیم بھی دیتے ہوئے قرآن کی اور حکمت کی، اور اس کے بعد ان کا تزکیہ بھی کرے، تاکہ یہ علاقہ جو ہے گمراہیوں سے بچ جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔